بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان میں سے پہلا مہینہ ذی القعدہ جس کے اختتام پر تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد حرمت والا دوسرا مہینہ وہ ذی الحجہ والا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو اس کے بعد شروع ہوگا، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ قربانی کی جاتی ہے۔ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، پورے کا پورا مہینہ حرمت والا، اور اس کے بعد محرم، یہ 3 ریگولر جو مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی عظمت، ان کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور پھر چوتھا مہینہ وہ رجب کا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں خصوصاً اللہ رب العالمین نے ظلم سے منع کیا ہے، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ حرمت والے مہینوں میں تم نے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ خیر اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے کہ ظلم سے کیا مراد ہے، اور ان مہینوں میں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اپنی جانوں پر تم نے ظلم نہیں کرنا۔ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے ابتدائی 10 دن یہ بہت قیمتی دن ہیں، پورے سال کے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین دن وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم بھی کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر کہ مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اس سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یعنی جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس سے لے کر عید قربان تک 10 ذی الحجہ تک یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کھائی، اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، کثرت سے ذکر کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا، فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ فرمایا کہ حجاج کو چاہیے کہ وہ حج کے لیے جمع ہوں اور اپنے منافع کے لیے وہاں پر حاضر ہوں، اور پھر فرمایا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا، یعنی اللہ کا ذکر کریں فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، جو دن معلوم ہیں ان دنوں میں اسپیشل اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور پھر جانوروں کو قربان بھی کریں اللہ کے لیے، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو جانور ہم نے عطا کیے ہیں تو ان کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور پھر قربان کر کے اس سے خود بھی کھائیں اور جو فقیر لوگ ہیں اور جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلائیں۔ تو اس میں فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ وہ ایام ذی الحجہ، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں اسپیشل ذکر کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ 10 دن شروع ہوتے تو گزاروں میں نکل جاتے اور تکبیرات کی آواز کو بلند کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کانا یخرجان الی السوق کہ وہ بازار میں جاتے اور تکبیرات کی آواز کو بلند کیا کرتے تھے، یہ پورے 10 دن، اور پھر لوگ ان کی آواز کو سن کر وہ بھی تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے والے دن ہیں، اور پھر انہی 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، فرمایا مَلْ عَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ
فرمایا کہ جتنے بھی دن ہیں ان دنوں کے اعمال ان 10 دنوں کے اعمال سے مقابلہ نہیں کر سکتے. سال کے جتنے بھی دن ہیں ان میں انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کی فضیلت اتنی نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کی فضیلت ہے. اور فرمایا کہ یہ 10 دن اور اس میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. افضل فضیلت کے لحاظ سے بھی ان دنوں کے اعمال افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اور اللہ رب العالمین کو پسند بھی بہت زیادہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ولل جہاد، جہاد جیسا عظیم عمل کہ انسان اپنی جان کو لے کر نکل جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے کہ میں نے اپنی جان کی بازی لگا دینی ہے، جان کو قربان کرنا ہے. تو میں کہ اگر کوئی شخص جہاد جیسا عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی ان 10 دنوں کے اعمال کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. فرمایا ولل جہاد، نہ ہی جہاد، یعنی ان 10 دنوں میں کیا جانے والا جو عمل ہے وہ باقی دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. فرمایا سوائے اس شخص کے الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے جان اور مال کو لے کر نکل گیا اللہ کے راستے میں اور پھر واپس نہیں پلٹا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کی فضیلت ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی دنوں میں کیے جانے والے جتنے اعمال ہیں وہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے. ان میں جو عمل کیے جائیں گے وہ زیادہ افضل ہیں، ان کا اجر زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ زیادہ ہے. اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں. ذی الحجہ کے 10 دن اللہ کا ذکر و اذکار کرنے ہیں، تکبیرات کی آواز کو بلند کرنا ہے، انسان اپنی زبان سے یہ کرتا ہے. اور نمازیں تو ویسے ہی پڑھی جائیں گی، وہ نماز والی عبادت بھی اس میں آ گئی. اور مال کی قربانی یعنی جانوروں کو ذبح کرنا یہ بھی ان 10 دنوں میں شامل ہے. 10 ذی الحجہ کو جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے. اور اس کا یہ فلسفہ ہے کہ انسان گویا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین آج میرے مال کی ضرورت پڑی ہے، یہ جانور جس کو میں نے پالا، جس کو میں نے اپنے گھر میں رکھا، جس پر میں نے خرچہ کیا، تیرے حکم کو مان کر میں اس کو تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہوں، میں قربانی دے سکتا ہوں. مجھ سے جو قربانی ہو سکی میں دین کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اگر مال کی ضرورت پڑتی ہے میں نے مال پیش کر دیا ہے، جان کی ضرورت پڑے گی میں اپنی جان بھی پیش کر دوں گا. میں قربانی کرنے والا ہوں، قربانی دینے کا جذبہ میرے اندر موجود ہے. تو قربانی جیسا ایسا عظیم عمل بھی اس میں شامل. اور پھر ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھا کرتے تھے، روزے والا عمل بھی اس میں آ گیا. اور خاص کر کے عرفہ کے دن کا روزہ، قربانی سے ایک دن پہلے کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے. 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور پھر حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. اور اس دن کی خاص فضیلت ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے دین کو کمپلیٹ کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت یوم عرفہ کے دن، جمعے کے دن یہ نازل ہو. اور پھر حجاج پوری دنیا سے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ لوگ بھی ہدی کرتے ہیں. حجاج جس جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کو ہدی کہا جاتا ہے. اور جو قربانی ہم کرتے ہیں جو حاجی نہیں ہے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح بہت ساری اقسام کی عبادات ان دنوں میں جمع ہو چکی ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو خاص فضیلت عنایت کی. ان دنوں میں کرنے والے اعمال کیا؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے اور میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں، معافی چاہتا ہوں. انسان توبہ کر لے، یہ ان دنوں میں کرنے والا سب سے پہلا عمل ہے. بلکہ ان دنوں کے آغاز سے پہلے ہی کر لینی چاہیے. انسان اللہ کا فرمانبردار بن جائے، اپنے گناہوں کو معافی مانگ کر اللہ سے معاف کروا لے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا.
کہ اے ایمان والو توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، رجوع کرو۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے پلٹ جانا، رجوع کرنا، کہ جس راستے پر انسان چل رہا ہے اس راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے پر آ جائے، یہ توبہ ہے۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کرو۔ اور توبہ کیسی کرنی ہے؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ اس کے بعد تم گناہوں کے قریب نہ جاؤ۔ توبۃ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت والی توبہ، ایسی توبہ انسان کرے کہ تمام کے تمام گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں سب گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر اخلاص کے ساتھ، عزم کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ یہ عزم ہو، یہ ارادہ ہو کہ میں تیار ہوں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، میں معافی لینے والا ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور اس میں سچائی بھی ہو، اور پھر ان برائی کے راستوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ یہ توبۃ نصوحا ہے، ایسی توبہ اللہ رب العالمین مومنین سے چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم عمل ہے کہ توبہ کے ساتھ، بلکہ ان دنوں کی ابتدا سے پہلے انسان توبہ اور استغفار، اور پھر ان دنوں کا ایک خاص عمل حج اور عمرہ کرنا، کہ لوگ حج کے لیے جائیں، جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے وہ حج کریں، اور اگر فرضی حج کر چکے تو نفلی حج کا اہتمام کریں، کیونکہ حج کرنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جس کا حج اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس کے حج کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کر دیا ہے، جو واجب ہیں، ان کو ادا کرنا اور ان پر ان کی حفاظت کرنا۔ مثال کے طور پر جیسے مسلمان پر نماز فرض ہے، تو نماز کا ویسے ہی اہتمام کرنا ہے، لیکن ان دنوں میں اسپیشل خیال کیا جائے کہ کوئی نماز نہ چھوٹے، نمازوں کا اہتمام اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور جب انسان جن کاموں کو اللہ نے انسان پر فرض کیا ہے وہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ مومن سے اللہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ مومن اپنے رب سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو مومن ہیں اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے رب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے رب کی ہوتی ہے۔ اور رب کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ کہ جو امور یا جو کام اللہ رب العالمین نے انسان پر فرض کیے ہیں ان کو کرنے والا بن جائے، نوافل کے ساتھ بھی، لیکن جو فرض ہیں ان کو اچھی طرح سے ادا کرے تو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا فرمانبردار بندہ، جو اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا ہو، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو۔ اس کو جو شخص تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، اور بندہ سب سے زیادہ میرے قریب اس وقت ہوتا ہے، اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں جب مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں ان کو بجا لاتا ہے۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ جو کام ہم پر فرض ہیں، فرضی اعمال، ان کو کیا جائے۔ نماز فرض ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ اگر کسی پر حج کرنا فرض ہے وہ حج ادا کرے، جس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ زکوٰۃ، فرضی زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے فرضی روزے ہیں ان کو رکھے۔ تو فرمایا کہ جب انسان وہ فرائض، جو کام میں نے اس پر فرض کیے ہیں، ان کو بجا لاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں اور اس کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور پھر مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ نوافل کا اہتمام کرے، اور انسان میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ساتھ ہر نفلی کام کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں
کہ جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں ان کو بھی ادا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کام جو نفل ہے جو ضروری نہیں ہے اس کو بھی ادا کر رہا ہے۔ نماز سے پہلے سنتوں کا اہتمام، نماز کے بعد جو سنتے ہیں ان کا اہتمام، اشراق، تہجد کی نماز اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز ہے قیام اللیل، یہ نوافل میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر انسان نے زکوٰۃ دے دی ہے اللہ کے راستے میں، ویسے مال کو خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، غرباء مساکین کا خیال کرتے رہنا، یعنی ہر وہ کام جو فرضی اس نے کر لیا اس کے بعد زائد وہ کرتا چلے، نوافل کی صورت میں کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا قرب چاہتا ہے اور میں اس کو اپنا قرب نصیب کر دیتا ہوں اور پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں جب یہ نوافل کا اہتمام کرتا حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگا۔ اور ذرا سوچئے جس سے اللہ محبت کرے، وہ خالق و مالک جس سے محبت کرنا شروع کر دے، وہ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا اکیلا ہی بادشاہ ہے، جس کی ملکیت ہے کائنات میں، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہماری زندگیوں کا مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکہ دنیا کا کوئی بشر کچھ نہیں کر سکتا، وہ رب العالمین جس سے محبت کرنے لگ جائے تو اس کے کام کو سمجھ جاتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ فرائض کا اہتمام اور نوافل کی کثرت۔ اور میں حتی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر یہ کیسی محبت ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور پاؤں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے گنوا دی کہ میں اس طرح سے اس بندے کا ساتھ دیتا ہوں۔ کان بن جاتا ہوں، کیا مطلب؟ کہ اس کے کان کو سیدھا کر دیتا ہوں، کہ وہ کان سے وہی بات سنتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ وہ کان سے کوئی بری بات، لغو بات، اور جس کان سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اس کے کان اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ یہ اللہ والے کے کان ہیں، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اپنے کانوں سے لغویات نہیں سنتا، یہ وہی بات سنتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی آنکھ کو سیدھا کر دیتا ہوں، اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے، اس کو یہی توفیق ملتی ہے کہ تم نے حلال کو ہی دیکھنا ہے، اور آنکھ سے وہی کام کرتا ہے جس سے اس کا رب خوش ہو جاتا ہے، جس سے اس کا رب راضی ہوتا ہے، اور ہاتھ سے اسی چیز کو تھامتا ہے، اسی کو پکڑتا ہے اور اسی کام کو کرتا ہے جس سے اس کا رب خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو سیدھا کر دیتے ہیں، اس کی کان کو سیدھا کر دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کو سیدھا کر دیتے ہیں، اور اس کی چال کو سیدھا کر دیتے ہیں کہ وہ چل کر اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو فرائض کا اہتمام کرنے والا ہو، اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم کے اعضاء کو سیدھا کر دیتے ہیں کہ تمہارا یہ کام ہے، تم نے اس ڈائریکشن پہ چلنا ہے۔ غلط راستے، نہ تمہاری آنکھیں غلط دیکھ سکیں گی، نہ تمہارے کان غلط سن سکیں گے، نہ تمہاری زبان غلط چلے گی، نہ تمہارے ہاتھ سے کوئی غلط کام کا ارتکاب ہوگا، نہ ہی تمہاری دوڑ دھوپ کوشش غلط کام کے لیے ہوگی۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے مطیع اور فرمانبردار ہو کے چلو، کیونکہ میں رب تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ بھی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین محبت جو کر رہا ہے، میں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ مستجاب الدعات بننے کا طریقہ ہے فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، فرمایا جب بھی کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور اگر کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے، شریر لوگوں سے پناہ میں آنا چاہتا ہے،
جنات اور شیاطین سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ نصیب کر دیتا ہوں، اس کی میں حفاظت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے میری عبادت کے لیے وقت نکالا۔ اور اللہ رب العالمین ایسے شخص سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک تردد ہوتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تردد ہوتا ہے، ترددی عن نفس المؤمن، کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو پھر مجھے تردد ہوتا ہے کہ یہ اس کو تکلیف ہوگی، اور میں وانا اکرہ مساءتہ، میں ناپسند کرتا ہوں کہ اپنے بندے کو جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو میں تکلیف پہنچاؤں۔ یہ اللہ رب العالمین کی محبت ایسے نصیب ہوگی اللہ کی عبادت اور بندگی سے۔ اور یہ 10 دن خاص دن ہیں، ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فرائض کا اہتمام کیا جائے، نوافل کثرت سے ادا کیے جائیں، نفلی روزے رکھے جائیں، نفلی صدقہ و خیرات کیا جائے۔ رمضان سے پہلے عموماً یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں، لیکن ان 10 دنوں سے پہلے عموماً لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ یہ کتنے افضل دن ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت فضیلت والا ہے، لیکن یہ دن رمضان کے دنوں سے افضل ہے۔ رمضان کی راتیں ان دنوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر، فرمایا کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے جو زیادہ عظیم ہو اللہ کے نزدیک، ولا احب الیہ، اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل ان 10 دنوں کے علاوہ۔ یہ 10 دنوں کا اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بڑے یہ عظیم دن ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اور پھر میں ان دنوں میں اعمال کون سے کیے جائیں گے؟ اور میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کروں، تحلیل والتکبیر، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اس کی تسبیحات پڑھا کرو، والتحمید، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرو، سبحان اللہ والے کلمات یہ زبان سے ادا کیا کرو۔ ان 10 دنوں میں یہ کرنے والا کام ہے، اور ذکر کرنے سے بھی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناکفری نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو یہ 10 دن ان میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک یہ عمل ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10ویں دن جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو، وانحر، اور قربانی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی کیا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قربانی کی، 2 مینڈوں کو ذبح کیا اور ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ ان کو ذبح کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے تکبیر کہتے ہوئے ان 2 مینڈوں کو ذبح کیا، املحین، جو سفید اور کالے رنگ کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت ہے قربانی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت میں یہ قربانی تھی تاکہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اور جو ہم نے ان کو بہیمۃ الانعام جانور دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو اللہ کے راستے میں ذبح کرے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد وہ پالتو جانور ہیں جن کو انسان گھر میں پالتا ہے، مثلا گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا۔ بکری میں بھیڑ بھی شامل ہے، گائے، اونٹ، بکری اور اس میں بھیڑ وغیرہ، یہ اللہ کے راستے میں یہ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ قربانی پہلے لوگوں پر بھی تھی
اور تمہارے اوپر بھی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم قربانی کرو. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, اسی کے مطیع ہو جاؤ. کچھ لوگ جانور کو قربان کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے, کچھ لوگ پہلی امتوں میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا, ذبح کیا جاتا تھا. تو فرمایا کہ تم نے اللہ کے نام لے کر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, وہ اکیلا ہی معبود ہے. قربانی بھی اسی کے لیے, عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ سب اسی کے لیے کرنی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یا پیارے رسول آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی, میری زندگی اور میری موت صرف ایک اللہ کے لیے. اور یہی مطلب ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا, کہ اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ. اس اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کے نام پر اس جانور کو ذبح کرنا ہے. اس کو ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام نہیں لینا, کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے, بلکہ صرف ایک اللہ کا نام لے کر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا. اور جب آج جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے تو وہ اللہ کی زمین پر کسی جگہ پر بھی کیا جا سکتا ہے. جب انسان کسی خاص جگہ پر پہنچتا ہے کہ میں نے جانور کو یہاں پر ذبح کرنا ہے تو اس کی نیت میں فطور آ چکا ہوتا ہے. اس کا اللہ سے یقین اور توکل یا صرف اللہ کے لیے قربانی کرنے والا جو جذبہ ہے اس میں فطور آ چکا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانور کو لے کے جا رہا ہے, یہ بھی اللہ کی زمین ہے, اس کے گھر کے پاس بھی اللہ کی زمین ہے, لیکن وہ لے کر جاتا ہے قبرستان میں جہاں پر فلاں ولی ان کو دفنایا گیا ہے, وہ وہاں پر موجود ہے, میں جانور وہاں پر ذبح کروں گا. کس نے کہا کہ وہاں پر جا کر ذبح کرو گے تمہیں زیادہ ثواب ہوگا؟ اللہ کی زمین ہے, اپنے گھر کے پاس ذبح کر لو اگر تم نے اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر ذبح کرنے سے منع کیا کہ جہاں پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے یا پہلی امتوں کے لوگ وہاں پر کوئی میلہ وغیرہ قائم کیا کرتے تھے. فرمایا اس جگہ پر جا کر تم نے اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہیں کرنا کہ ذرا کوئی شک اور شبہ بھی نہ پیدا ہو. تو قربانی کا بھی یہ مقصد ہے کہ وہ اکیلا رب, وہ اکیلا ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, اس کے لیے مطیع ہو جاؤ, فرمانبردار بن جاؤ, مسلمان بن جاؤ. جیسے آج تم نے جانوروں کو مطیع کیا ہوا ہے, ان کی نکیل پکڑتے ہو, گلے پہ چھری چلا دیتے ہو, تم ان کے مالک ہو, یا تمہاری بات مان کر اپنی جان کو پیش کر دیتے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم اپنے جانور کو قربان کرتے ہو. فَلَهُ أَسْلِمُوا, اس کے مطیع اور فرمانبردار تم خود بھی بن جاؤ. اپنے نفس کی قربانی پیش کرو کہ جب تمہارا نفس تمہیں عبادت سے روک رہا ہو تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے فَلَهُ أَسْلِمُوا, مطیع ہو جاؤ, فرمانبردار بن جاؤ. اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ, اپنے جسم کے ہر عضو کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ. یہ قربانی کا فرض ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور پھر فرمایا کہ جو ایسے عاجز بن جاتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے بن جاتے ہیں, فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو. کیا خوشخبری سنانی ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, یہ جانوروں کو قربان کرنے والے, یہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم, ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کے دل میں سکون مہیا ہو جاتا ہے, ان کے دل مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے ہیں اور سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم ہے, کیا حکم آنے والا ہے, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم, اور پھر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں. والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور یہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. نماز ادا کرنا یہ فرض ہے, نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے. ارکان اسلام میں سے دوسرا اہم ترین رکن وہ نماز کی ادائیگی ہے, نماز کو قائم کرنا ہے. جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے, نماز کا تارک ہے, وہ جانور خرید کے ذبح کرتا رہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس نے اسلام میں جو فرضی عمل تھا اس کو ترک کر دیا, اس کو چھوڑ دیا. یہ قربانی کا مقصد صرف نمود و نمائش نہیں ہے کہ میں نے اتنے جانور ذبح کیے, فلاں سے زیادہ میں نے قربان کر دیے. تو نے اپنے نفس کو کتنا قربان کیا ہے, تو نے اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکایا کتنا ہے,
قربانی کرنے والے، عاجزی کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا والمقیم الصلاۃ، وہ نمازوں کو بھی قائم کرنے والے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، میں یہ جو جانور ہیں جن کو تم ذبح کرتے ہو، بڑے بڑے جانور، یہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے۔ آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں، رب کہتا ہے بہت بہتری ہے جانوروں کو ذبح کرنے میں، تمہارے لیے خیر ہے۔ لیکن مسلمان کہلانے والے بعض کیا سمجھتے ہیں، جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ مال کو ضائع کیا جا رہا ہے، کسی غریب عورت کی شادی کروا دو، کسی غریب بچی کی شادی کروا دو، یہ جانوروں کو ذبح کرنا، اتنے گوشت کو ہم کہاں لے کے جائیں گے، کیا مقصد ہے اس کا؟ رب العالمین نے کہا اس میں خیر ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، جانور کو ذبح کرنا یہ تمہیں قربانی کی طرف ابھارتا ہے کہ تمہارا مال قیمتی نہیں ہے، تمہاری جان قیمتی نہیں ہے، تمہارا وقت قیمتی نہیں ہے، تم اللہ کی رضا کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو مشروع کیا ہے۔ اور پھر اس قربانی سے اگر آپ دیکھیے کتنے فوائد ہیں، قربانی کے جانور کو پالنے والا وہ بھی مال کماتا ہے، قربانی کے جانور کے لیے چارہ لانے والا اس تک بھی مال پہنچتا ہے، قربانی کو جانور کو پالنے والا وہ خادم اس کو بھی تنخواہ ملتی ہے، قربانی کے جانور کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے اس کا گوشت غریب فقراء تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی کھال کو آگے بیچا جاتا ہے، غریبوں کے کام آتی ہے۔ قربانی کا ایک پورا پروسیس ہے، چارہ کھانے والا جانور جہاں سے چارہ آتا ہے اس کا فائدہ کسان کو ہو رہا ہے، زمین سے غلہ نکلتا ہے جانور تک پہنچتا ہے، اور لوگ اس قربانی کے موسم میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ ایک چھوٹا سا خادم سے لے کر پورے کے پورے لوگ جو قربانی میں ملوث ہیں وہ سب کے سب ان کو بینیفٹ مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، ان کی معیشت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں فائدے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کو شاعر اللہ قرار دیا، اس میں کتنے فوائد پوشیدہ ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام شادیاں، یہ غربت، یہ ہمیں صرف ان شاعر کے وقت یاد آتی ہے۔ جس نے روکا ہے باقی 12 مہینے میں تم اللہ کے راستے میں دیتے رہو، غریب بچیوں کی شادیاں کرواتے رہو، کوئی نہیں روکتا، لیکن اللہ کے شاعر کو نہ ادا کرتے ہوئے یہ بہانے بنائے جاتے ہیں، اللہ کے شاعر سے چھوڑتے ہوئے ان کو اللہ کے شاعر کی ادائیگی نہ کرنے کے لیے اس طرح کے بہانے تراشے جاتے ہیں کہ یہ مال ضائع ہو رہا ہے، یہ نہیں ضائع ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اس سال قربانی کا گوشت گھر میں نہیں رکھنا 3 دن سے زیادہ، سب کا سب گوشت فقراء کو دے دو۔ اگلا سال پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس سال بھی قربانی کا گوشت ہم جمع نہیں کر سکتے؟ فرمایا آپ جمع کر سکتے ہو، پچھلے سال بھوک تھی، لوگ فقیر تھے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، تو اس لیے یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ تم نے گوشت اپنے گھر میں جمع نہیں کرنا، تقسیم زیادہ کرنا ہے، لیکن اس سال وہ معاملہ نہیں ہے، تم اپنے گھر میں جمع بھی کر سکتے ہو۔ کیا ثابت ہوا کہ بھوک ہے، پریشانی ہے، مال کی کمی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول نے قربانی سے منع نہیں کی۔ تمہیں بھوک ہے، یہ نہیں کہا کہ بھوک ہے اس دفعہ قربانی چھوڑو، درم و دینار تقسیم کر دو، لوگوں کی مدد اور ہیلپ کر دو۔ شاعر اللہ ہے، ان کو ادا کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور خاص کر کے ان ممالک میں رہنے والے لوگ، ان کو بھی سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر بھی ان شاعر کو اجاگر کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے ہمارے بچوں کو غیر مسلم لوگوں کے تہوار تو یاد رہیں، چائنیز کے تہوار یاد رہیں، ہندو کی دیوالی تو یاد رہے کہ وہ ایسے مناتے ہیں، لیکن مسلمان عید الاضحیٰ پر کیا کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہیں، وہ صرف ویڈیو میں ہی دیکھ سکیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ عید الاضحیٰ کس کا نام ہے۔ اور بڑے بڑے مالدار لوگ، پیسے کمانے والے لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں ہم قربانی کرتے ہیں، فلاں ملک میں بھیج دو، انڈیا کے رہنے والے انڈیا میں بھیج دو، پاکستان کے رہنے والے پاکستان میں بھیج دو، رہتے تم یہاں پر ہو، کماتے تم یہاں سے ہو، لاکھوں میں کماتے ہو، 5,000 6,000 خرچ کرنے میں کون سی بڑی قیامت آ جائے؟ سال میں ایک ہی دفعہ تو قربانی کرنی ہے، یہ قربانی کرو گے تمہارے بچوں کو پتہ چلے گا کہ عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں، ان میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مسلمان اس دن گوشت کھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یہ نظر آنا چاہیے، یہ شاعر کا مطلب ہے۔
اگر وہ شاعرہ ہمیں نظر ہی نہ آئے، قربانی کے دن بھی سیویاں چلتی رہیں، تو بچوں سے جب پوچھا جائے گا یہ جو بڑے لوگ ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو یہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں دیوالی کا پتا ہے، ہمیں اور تہوار جو غیر مسلم بناتے ہیں اس کا پتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے دن ہم تو کچھ اسپیشل نہیں کرتے۔ اور نوبت تو یہ ہے کہ عید کے دن ہم لوگ پیسے کی محبت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ڈیوٹی ہے، کیا کریں، پورا سال کما لیا، سال میں 2 دن ہیں، یہ بھی تم نے اللہ کے لیے نہیں نکالے۔ یہ خاص تہوار ہیں، ان کو منانے کے لیے تم 2 دن بھی چھٹی نہیں کر سکتے۔ کتنا پیسہ جمع کر لو گے، کیا کرو گے اس پیسے؟ ان شعائر کو پورا کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور شعائر وہاں پر ہی ادا ہوں گے جہاں پر پوری پوری فیملیز رہتی ہیں۔ لیکن پھر بھی جب قربانی کی باری آتی ہے، یہاں پر کچھ نظر نہیں آتا۔ ہوٹل سے کھانا کھا لیں، باہر کھا لیں، ایسے نہیں پتا چلے گا کہ شاعر کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر انتظام نہیں ہے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اگر آج ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، کل ہمارے بچے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان شاعر کو بھول جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ، اور جب تم ان جانوروں کو ذبح کر لو، پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو، اور جو فقراء ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان تک بھی یہ گوشت دو۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اگر تم قربانی کرتے ہو، کوئی اللہ پر احسان نہیں کرتے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم کتنے متقی ہو، کتنے فرما بردار ہو۔ تو اس فرما برداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔